تو اگر عمران خان صاحب اس کے اوپر فائنل کال دیتے ہیں تو اس کا لازماً فرق پڑے گا، اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے جس طرح سے حکومت اس وقت ڈرانے دھمکانے میں مصروف ہے، تو لگتا ہے کہ شاید اس کا اثر تو خیر پڑ رہا ہے۔ جنرل عاصم بھی تھے اور جنرل فیض بھی تھے، مجھے دونوں میں پرسنالٹی کا بہت فرق ہے، لیکن ان ٹرمز آف دیئر آفیشیل فنکشن مجھے کچھ خاص فرق اس لیے نظر نہیں آیا کہ دونوں حضرات جو تھے وہ جنرل باجوہ کی پالیسیز کو پرسو کر رہے تھے، تو مجھے نہیں لگتا کہ دونوں کے اندر کوئی خاصا فرق تھا۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے۔ بہت اچھا ہوتا کہ اگر ڈی جی آئی ایس پی آر جو چارج شیٹ کی گئی ہے، جو بلیک اینڈ وائٹ ایک لیگل پیپر ہوتا ہے، وہی شیئر کر دیتے تو ذرا کلیئرٹی آ جاتی کہ اصل میں الزامات کیا ہیں جنرل فیض کے اوپر۔ جو پرفارمنس ہوتی ہے نا فیصل واڈا صاحب کی، وہ تو اس طرح سے ہے کہ صبح ان کو ایک گولی ہے پنک رنگ کی اور ایک گولی ہے نیلے رنگ کی۔ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ صبح اس کو اپارے سے کون سی گولی کھلائی گئی ہے، جس رنگ کی اس نے گولی کھائی ہے اس رنگ کا اس کے اوپر وہ جناب سارا دن عمل درآمد ہوتا ہے۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے دیکھیے بات یہ ہے کہ اٹ آل ڈپینڈز آن عمران خان، کیونکہ عمران خان جو ہیں آج بھی ان کو آفر کی جا رہی ہے کوئی نہ کوئی کسی قسم کی سیٹلمنٹ کے ایشو کو سیٹل، جس میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ان کو نتھیا گلی جانے کی آفر ہے، ان کو کے پی شفٹ کرنے کی آفر ہے۔ ان سے ٹوٹل جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ 6 مہینے مانگے جا رہے ہیں کہ آپ 6 مہینوں کے لیے کسی حد تک خاموش ہو کر بیٹھ جائیں اور سسٹم کو فی الحال تھوڑا سا چلنے دیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں۔ سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے۔ محترم جناب بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیرسٹر صاحب ویری مچ ویلکم، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو فار ہیونگ می۔ بیرسٹر صاحب دو تین چیزوں کے اوپر بات چیت کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے جو کال دی ہے ریمیٹنسز کے حوالے سے اور اوورسیز پاکستانی سے جو اپیل کی ہے کہ ریمیٹنس آپ نے نہیں بھیجنے، ڈو یو تھنک سو یہ کنورٹ ہو سکے گی ایک سٹرائک میں، ایک پروٹیسٹ میں، ہڑتال میں، اور اس کا امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیے فرق تو پڑے گا، کیونکہ دو اس میں چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو فورن ریمیٹنسز یا اب زر مبادلہ کہہ رہے ہیں، تو اس کا ٹوٹل سورس آف انکم اس وقت اوورسیز پاکستانیوں کی فورن ریمیٹنس ہی ہے، کیونکہ کاروبار تو پاکستان میں کچھ ہو نہیں رہا، ایکسپورٹ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کی ایک چھوٹی سی آئی ٹی کی بھی ایکسپورٹ سروسز تھی، وہ بھی انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے۔ اور اوورسیز پاکستانیوں میں عمران خان صاحب کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے۔ میں یہاں برطانیہ میں رہتا ہوں، مجھے یہاں پہ 99% لوگ جو ہیں جو ملتے ہیں وہ پرو پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور ان کی ہمیشہ وہی سوال ہوتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اگر عمران خان صاحب اس کے اوپر فائنل کال دیتے ہیں تو اس کا لازماً فرق پڑے گا، اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے جس طرح سے حکومت اس وقت ڈرانے دھمکانے میں مصروف ہے، تو لگتا ہے کہ شاید اس کا اثر تو خیر پڑ رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ زیادہ تر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہیں اور پھر گھر چلانے ہوتے ہیں، گھر کا خرچ بھیجنا ہوتا ہے۔ اس چیز کو کیسے دیکھا جائے گا، یا اس کے حوالے سے کیا سوچ اوورسیز رکھتے ہیں؟ جی بالکل، یہ بات تو درست ہے کہ دو طرح کی ریمیٹنسز ہیں۔ ایک تو وہ جو آپ کہہ لیجئے کہ انویسٹمنٹ کی صورت میں اوورسیز پاکستانیوں کی آتی ہیں، اور دوسری وہ ہیں جو اسپیشلی ہمارا مڈل ایسٹ سعودی عربیہ میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ پاکستانی وہاں موجود ہیں جو منتھلی خرچہ بیچتے ہیں، تو وہ خرچ چلتا ہے۔ لیکن وہ چھوٹی اماؤنٹس ہوتی ہیں۔ اگر اس کا ریمیٹنسز کے اوپر یہ کہنے کا فرق اگر لیٹس سے 50% بھی پڑ گیا تو یہ بہت بڑا ڈینٹ ہوگا، بیکاز آپ آلریڈی ڈیفیسٹ میں ہیں۔ میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ یہ بالکل انتہائی قدم ہے، لیکن اگر عمران خان صاحب اٹھا رہے ہیں تو اس سے اکانومی کو بہت شدید دھچکا لگے گا۔ سر، اب جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جناب ان کا باقاعدہ سے ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ آپ نے بھی جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ کام کیا ہوا ہے سر، ان کے ٹینیور میں؟ جی جی، میں نے تو جنرل فیض حمید اینڈ جنرل عاصم منیر دونوں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے دور میں دونوں یکے بعد دیگرے ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں، 8 یا 9 ماہ جنرل کی فیض مدت حمید میں۔ بطور انسان کیسے تھے؟ آپ نے ذرا بڑا کلوزلی انہیں دیکھا ہوا ہے، کیسے انسان تھے سر؟ دیکھیے انسان تو سب ہی اچھے ہیں، ایک انسان وردی کے اندر ہوتا ہے اور ایک وردی کے باہر ہوتا ہے۔ میں اب اس میں مزید کیا کہہ سکتا ہوں؟ میری نظر میں دونوں صاحبان جو تھے وہ پروفیشنلی اپنا کام کر رہے تھے۔ جو جنرل عاصم بھی تھے اور جنرل فیض بھی تھے، مجھے دونوں میں پرسنالٹی کا بہت فرق ہے، لیکن ان ٹرمز آف دیئر آفیشیل فنکشن مجھے کچھ خاص فرق اس لیے نظر نہیں آیا کہ دونوں حضرات جو تھے وہ جنرل باجوہ کی پالیسیز کو پرسو کر رہے تھے، تو مجھے نہیں لگتا کہ دونوں کے اندر کوئی خاصا فرق تھا۔ اب اچھا سر، جنرل فیض حمید کے اوپر جو چارج فریم کیے گئے ہیں کہ جناب پولیٹیکل ان کی انٹرفیرنس بہت زیادہ تھی،
मुल्क के अंदर जो तहफुज है उसे इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, फिर माहौल भी पाकिस्तान के अंदर बड़ा खराब है। तो बड़ी सख्त किस्म के चार्जेस हैं जो उनके ऊपर लगाए गए हैं। बस योर टेक ऑन इट। सर देखें, ये जो आज आईएसपीआर की प्रेस रिलीज आई है, ये मैं समझता हूँ ये एक तो बड़ी जो है मुहब्बम है। इसके अंदर क्लैरिटी नहीं है, ये मज़ीद कन्फ्यूजन पैदा करती है। और ये बात मैंने आज की भी है, अपने वीलॉग में की है। और इसके साथ साथ ये देखिए, ये जो वजाहत चाहिए आईएसपीआर से कि आया जनरल फैज़ के ऊपर सियासत में मुदाखलत जो है वो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डीजी आईएसआई है, या उनके ऊपर ये इल्ज़ाम जो है पोस्ट हिज रिटायरमेंट है। क्योंकि दोनों की मुख्तलिफ कॉनोटेशन है। क्योंकि अगर तो ये इल्ज़ाम उनके ऊपर ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज डीजी आईएसआई है, तो फिर तो आपके पास ऑन रिकॉर्ड दो गवाह मौजूद हैं। एक मौलाना फजल रहमान जो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ से इकट्ठे मीटिंग हुई जिसमें उनको रजीम चेंज करने के लिए कहा गया। उस मीटिंग में ना सिर्फ मौलाना साहब ने बताया, मैं खुद मौजूद था, बल्कि उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों के लोग भी थे। फिर दूसरी मीटिंग का हवाला जो है वो देते हैं आपके इन्हीं मतलब आज के जो लोग कोर्ट मार्शल कर रहे हैं उनके इमीडिएट बॉस वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, जो कह चुके हैं कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा दोनों मिलकर ही उन्होंने उनको ऑफर की थी हुकूमत बदलने की। तो इसका मतलब ये है कि ये गवाहियां तो ऑलरेडी मौजूद हैं। तो फिर अगर तो उसके ऊपर चार्ज उस टन्योर का है बतौर डीजी आईएसआई के, तो फिर ही वाज परफॉर्मिंग हिज ऑफिशियल कमांड, क्योंकि वो कमांड तो जनरल बाजवा की थी। तो फिर अगर कोर्ट मार्शल हो रहा है जनरल फैज का, तो वो इनकम्प्लीट होगा, बिकॉज जिस जिस अफसर ने जिसके वो मातहत थे, वैसे तो पेपर के ऊपर तो आप मातहत वजीर आजम के होते हैं, लेकिन ऑन मतलब इन रियलिटी तो आर्मी चीफ की कमांड होती है। और गवाही भी आ गई कि आर्मी चीफ उस मीटिंग्स में मौजूद थे। तो एक तो ये क्लैरिटी नहीं है आईएसपीआर की स्टेटमेंट में। दूसरा ये है कि अगर पोस्ट रिटायरमेंट उनकी इन्वॉल्वमेंट थी इस किसी भी सियासी अमल में, तो ये भी क्लैरिटी नहीं है कि जब आप रिटायर हो जाते हैं, चलें अब एक हाजिर सर्विस है तो समझ आती है कि आपके पास पूरा लाओ लश्कर है। एक रिटायर्ड आदमी अकेला तो नहीं सियासत के अंदर मुदाखलत करके कोई नुकसान पहुंचा सकता ना। तो अगर पोस्ट रिटायरमेंट है, तो फिर इनके को अक्यूज्ड कौन है? यानी कि देखें, अगर उन्होंने अपना फौजी कनेक्शन या कोई भी फौजी चीज़ इस्तेमाल की, तो इसके अंदर हाजिर सर्विस लोग ज़रूर होंगे। वो करना तो देखें ना, एक रिटायर्ड चार बंदे बैठ के जो मर्जी करते फिरें, अगर उनको इंस्टीट्यूशन से और ऑफिशियल डम से कोई सपोर्ट हासिल नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो तो मतलब एक किस्म की आपस में बातचीत ही कर सकते हैं ना। तो जी। लिहाजा अब इस सारी जो इस वक्त ये जो प्रेस रिलीज आई है, मैं ये समझता हूँ ये असल में एक प्रेशर टैक्टिक है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको इस बात पे मगलूब करने के लिए कि उनकी टर्म्स मान ली जाएं। और जो आपने मुझसे सबसे पहले सवाल किया था कि जो रिमिटेंसेज और सिविल नाफरमानी वगैरह के मामले हैं, उसमें वो पीछे हट जाएं। तो ये असल में एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे प्रेस रिलीज जारी हुई है। आधा तीतर आधा बटेर है। बहुत अच्छा होता कि अगर डीजीआईएसपीआर जो चार्जशीट की गई है, जो ब्लैक एंड वाइट एक लीगल पेपर होता है, वही शेयर कर देते तो जरा क्लैरिटी आ जाती कि असल में इल्जामात क्या हैं जनरल फैज के ऊपर। सर फिर उसके बाद हमने देखा कि टेलीविजन के ऊपर फैसल वावड़ा साहब आते हैं और उन्होंने तो आकर जाई ऐसा महसूस हुआ कोई पता नहीं हमला कर दिया है, इमरान खान बर्बाद हो गया, अब ये तबाही निकल गई है, अब ये बंदा बचेगा नहीं। अगर फैज हमीद साहब शिकंजे में आ गए तो इमरान खान साहब भी आएंगे। तो कोई ऐसी सूरत खान के हवाले से, मिलिट्री ट्रायल के हवाले से को बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, पहली तो बात है कि जो परफॉर्मेंस होती है ना फैसल वाडा साहब की, वो तो इस तरह से है कि सुबह इनको एक गोली है पिंक रंग की और एक गोली है नीले रंग की। वो डिपेंड करता है कि सुबह उसको अपारे से कौन सी गोली खिलाई गई है। जिस रंग की उसने गोली खाई है उस रंग का उसके ऊपर वो जनाब सारा दिन अमल दरामद होता है। तो अब वाडा साहब आज से कुछ दो दिन कबल पिछले 10 दिन के अगर आप उनको उठा के स्टेटमेंट दिखाएं, तो वो तो बार बार नून लीग के ऊपर हमला आवर थे और ये कहते थे कि मैंने इमरान खान को बचाना है और मैं चाहता हूँ इमरान खान बच जाए वगैरह वगैरह। अब आज उनको वो मतलब पिंक से हटा के नीली गोली पे डाल दिया गया है। तो नीली गोली खाने के बाद अब वो जनाब नीला तोता बक रहे हैं कि जनाब इमरान खान बर्बाद हो गया, अब ये हो गया वो हो गया। बेसिकली ये इस वक्त डराने की, जिस तरह से मैंने कहा ना, ये तमाम कोशिश जो है इमरान खान को डराने की है। और इस दफ़ा मुझे ये लगता है, मेरा ये एनालिसिस है कि थोड़ा सा ये टाइम कंस्ट्रेंट भी है इनको, क्योंकि 20 जनवरी से पहले पहले
جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی یہ خواہش اور کوشش ہے کہ کسی صورت عمران خان صاحب سے کچھ نہ کچھ پیچ اپ ہو جائے، تاکہ پھر یہ نہ ہو کہ 20 جنوری کے بعد کسی اور کی ٹرمز کے اوپر ان کو ان کے ساتھ راضی نامہ کرنا پڑے۔ اچھا سر، یہ ویسے میں دیکھ رہا تھا کہ مختلف اخبارات کے اندر بھی ایک تجزیہ پیش کیا گیا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس دن ان کی حلف برداری ہوگی اس دوران بھی عمران خان کے حوالے سے کوئی ٹویٹ آ جائے، کوئی سوچ یا پھر کوئی انویٹیشن آ جائے تحریک انصاف کی کسی اتھارٹی یا پرسنالٹی کے لیے؟ دیکھیں، مختلف چیزوں کے اوپر کام کا ہو رہا ہے، اور اس کا تمام تر کریڈٹ انڈیویجولز اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، اسپیشلی جو یو ایس کا چیپٹر ہے، اس کو جاتا ہے۔ اور انہوں نے اس پوری کام کو جس کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، وہ بہت سارے لوگ ہیں، میں کسی کسی کے ایک کو بھی نام نہیں لیتا، کریڈٹ نہیں دیتا، لیکن کافی حد تک اس وقت جو نئی کیبنٹ ہے ٹرمپ کی، تحریک انصاف یا عمران خان سے، اچھا مزے کی بات ہے کہ اس میں سے بہت سارے لوگ تحریک انصاف سے آفیشلی بھی وابستہ نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کا ایک بڑا حلقہ احباب ہے جس میں نان پاکستانی بھی شامل ہیں، اور وہ تمام لوگ ٹرمپ اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، یعنی کہ اس کی جو نئی ایڈمنسٹریشن کیبنٹ آ رہی ہے، اس سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ اور میں نہیں سمجھتا، دیکھیں انویٹیشن آنا نہ آنا جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اتنی ریلیونٹ نہیں ہے۔ اصل چیز تو میٹر کرتی ہے کہ 20 جنوری کے بعد جو پریزیڈنٹ ٹرمپ آتے ہیں تو وہ اس کے بعد کیا کرتے ہیں۔ دیکھیں اس طرح سے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ماضی میں ہمارے ہاں جو رجیم چینج کا پورا ڈرامہ ہے، وہ ایک بڑے لو لیول بیوروکریٹ کی نوڈ سے جو ہے وہ پورا کر لیا گیا۔ تو اس دفعہ بھی یقین جانیے کہ ہماری تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم صدر کے فون کا انتظار کریں گے۔ جب وہاں سے نوڈ ہوئی تو مطلب تیسری یا چوتھی سطح کا کوئی افسر ہوگا جو شاید کیبنٹ ممبر بھی نہیں ہوگا، اور اس کے کنوے کرنے سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ سدھر سکتے ہیں۔ آ، لیکن اینڈ آف دا ڈے دیکھیے، بات یہ ہے کہ اٹ آل ڈپینڈز آن عمران خان، کیونکہ عمران خان جو ہیں آج بھی ان کو آفر کی جا رہی ہے کوئی نہ کوئی کسی قسم کی سیٹلمنٹ کے ایشو کو سیٹل، جس میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ان کو نتھیا گلی جانے کی آفر ہے، ان کو کے پی شفٹ کرنے کی آفر ہے۔ ان سے ٹوٹل جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ 6 مہینے مانگے جا رہے ہیں کہ آپ 6 مہینوں کے لیے کسی حد تک خاموش ہو کر بیٹھ جائیں اور سسٹم کو فی الحال تھوڑا سا چلنے دیں۔ دوسری جانب ایک اور بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ لالی پاپ ہی مجھے نظر آ رہا ہے، کہ جو قومی حکومت کی بات کی جا رہی ہے کہ قومی حکومت بنائی جائے، اور اس کے لیے فواد چودھری صاحب نے بھی ایک بڑا لمبا چوڑا آج فارمولہ پیش کیا ہے۔ آ، وہ فارمولہ ویسے سننے کو تو بڑا دلچسپ لگتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس فارمولے میں جو مختلف لوگ ہیں وہ شاید اس کے ٹرمز کے اوپر ایگری نہیں کریں گے، اور اس سب سے بڑا سوالیہ نشان پھر سے عمران خان صاحب کا ہی ہوگا، کیونکہ شاید وہ اس فارمولے کے اوپر عمل کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اچھا سر، 6 ماہ کا ویسے ٹائم ہے، یہ آپ نہیں سمجھتے کہ خان کو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ فلیکسیبلٹی عمران خان صاحب کو دکھانی چاہیے؟ اگر 6 ماہ کی کوئی ایسی کوئی سٹک ہو جاتی ہے، اگر یہ کرائسس ختم ہو جاتا ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی انالیسز یا ہمارے جو مشورے ہوتے ہیں، میں ان کا ایک قریبی مشیر بھی رہا ہوں خان صاحب کا، اور ہم نے ہمیشہ جو اپنی جو دانست میں یا اپنے تجربے سے یا اپنی وہ عقل سے جو بھی ان کو مشورہ دینے کی کوشش کی ہے، وہ نارملی گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر مبنی ہوتا ہے اور پاسبلٹیز کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ عمران خان کی جو سوچ ہے اور ان کی جو اپنی اسٹریٹجی ہے، وہ نارملی جو ہے وہ بالکل الگ ہوتی ہے، کیونکہ عمران خان روایتی سیاست کا قائل نہیں ہے۔ جس طرح سے عمران خان نے پچھلے 2 ڈھائی سالوں میں اسٹیبلشمنٹ کو، فوجی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا، اور ہر قسم کے نیریٹو میں اس کو شکست دی، باوجود اس کے کہ بڑے ہی نامساعد حالات تھے۔ یہ ایک روایتی سیاست اور پاکستان کے روایتی حالات سے یکسر مختلف ہے۔ اسی طرح سے کہ عمران خان کیسے کیسے ریئیکٹ اور بیہیو کرتے ہیں، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ مختلف ہوگا۔ میں آپ ہم جتنے نارمل لوگ ہیں، یا کہہ لیجئے کہ عام، ہم اپنے آپ کو عام لوگ کہتے ہیں نا، تو ہم عام لوگ تو بالکل یہی کہیں گے کہ یار چلیں ٹھیک ہے، ایک آپ کو ایک وے آؤٹ دیا جا رہا ہے، آپ اس پہ ایگری کر لیں، اینڈ سیاست میں بڑا وقت آگے بھی چل کے ہوتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب بیسیکلی اس وقت جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ دو چیزوں کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، ایک وہ اقتدار کے لیے نہیں لڑ رہے، اور دوسرا وہ اپنے باہر آنے کے لیے نہیں لڑ رہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے دو آپشنز ہیں آپ کے پاس، ایک ہے کہ آپ جو ہمارا چھینا ہوا مینڈیٹ ہے 8 فروری کا، وہ ہمیں واپس کر دیجئے،
اور جو عوام نے اپنی ول دکھائی تھی ووٹ کے ذریعے اس کو تسلیم کر لیں۔ اور اس کا دوسرا جز یہ ہے کہ جو فوج ہے، آئی ایس آئی ہے، ایم آئی ہے، یعنی کہ جتنی بھی فوج کے ادارے ہیں جن کی ڈائریکٹ مداخلت ہے اس نظام کو چلانے میں یا حکومت کو چلانے میں، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اور اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ آپ پھر دوبارہ نیا فریش الیکشن کرا لیں جس میں تمام سیاسی قیدیوں کو آزاد کرا دیں۔ کیونکہ ان دو تین چیزوں کے علاوہ اگر آپ عمران خان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے جس میں یہ چیز انوالو ہوگی کہ آپ کسی جگہ چپ کر کے بیٹھ جائیں، گھر چلے جائیں، بنی گالا بیٹھ جائیں، نتھیا گلی چلے جائیں، وہ اس بندے کا ذہن ایسا ہے کہ اس نے نہیں ماننی ہے۔ دس از اے نان اسٹارٹر۔ پیپل ہو نو عمران خان، ان کو پتا ہے کہ جب آپ اس پہ جا کے کسی بڑے مقصد کے لیے بات کریں گے، وہاں پہ اگر عمران خان کو کوئی ڈسکاؤنٹ بھی دینا پڑا، کوئی اس کو لچک بھی دکھانی پڑی، وہ ضرور دکھائے گا۔ ڈو ناٹ میک اٹ اباؤٹ عمران خان's پرسنالٹی اینڈ عمران خان پرسن، کہ اس کے متعلقہ نہیں آپ جائیں۔ آپ اس کے سامنے ایک ایشو رکھیں جہاں پہ کچھ قربانی آپ دیں، کچھ قربانی اس سے مانگ لیں۔ آپ بھی تو 2 قدم پیچھے ہٹے نا، آپ نے بھی تو بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ روز 6 آیتیں سنا کے ہمیں کہتے ہیں کہ جناب ہم فتنہ فی الارض کو ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ تو تھوڑے سے 2 قدم آپ پیچھے جائیں، 2 قدم عمران خان بھی پیچھے لے جائے گا۔ آپ سیاسی ماحول دیٹس ایسا بنا دیں، جو آپ نے بٹیرے پالے ہیں زرداری اور نواز شریف کی صورت میں، ان کو بھی میدان میں اتاریں، عمران خان کو بھی اترنے دیں، فریش الیکشن ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن میں کرا لیں، نیا مینڈیٹ آئے سب کو۔ آپ اپنی 5 سال کی ایکسٹینشن لے چکے ہیں، نئے آنے والے وزیر اعظم کو سلوٹ کریں اور کام کو آگے چلائیں۔ اصل میں آگے بڑھیں۔ صرف اچھا عمران سر، خان سے مانگ۔ شہزاد صاحب، اب 2-3 کوئک سوالات ہیں۔ سر ایک تو یہ بتائیں کہ جو سول نافرمانی یا سول ڈس اوبیڈینس ہے، ریمیٹنس کے حوالے سے جو گفتگو ہے، اس پر تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ نہیں آ رہی، جو قیادت یہاں پر موجود ہے۔ اور ساتھ ساتھ بیرسٹر گوہر صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ کہ جو ایف آئی آر ڈی چوک میں قتل عام ہوا تھا، ایف آئی آر ہم نہیں کروائیں گے بلکہ لاحقین کی فیملیز جا کر کروائیں۔ سر یہ ایف آئی آر نہیں کروا پا رہے نہ محسن نقوی کے خلاف نہ شہباز شریف صاحب کے خلاف، یہ کیا وجہ ہے ان کی یہ کمزوری کیوں ہے؟ دیکھیں اس کو ویسے ہم جب بچپن میں پڑھتے تھے اسلامیات تو اس کو ایمان کی کمزوری کہتے تھے لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے اس میں آپ کی بات بالکل درست ہے، میری بھی اطلاع یہی ہے کہ تحریک انصاف کی جو ذیلی لیڈرشپ ہے اس کے اندر کنفیوژن ہے، اور انہوں نے جا کے عمران خان صاحب سے بات بھی کی ہے کہ جی یہ افیکٹو نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اس وقت ان کی جو اس کے اوپر بھی سوچ ہے وہ بالکل ویسی ہے جیسے 24 نومبر کی کال کے اوپر تھی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ریزرویشن تھے کہ یہ کال ابھی نہ دی جائے۔ اب جو عمران خان صاحب نے سول نافرمانی کی دی ہے تو اس کے لیے میری اطلاع یہ ہے کہ شاید کوئی کمیٹی بنائی گئی ہے جو واپس عمران خان صاحب کو اپنے تمام جو ریزرویشنز ہیں وہ بتائے گی، اور پھر اس کے اوپر بات چیت ہونے کے بعد، اور جمہوری جماعتوں میں ہوتا ہے اگر لیڈر کا ایک ریویو ہے اور اس کے پارٹی کے لوگوں کا دوسرا ریویو ہے، بات چیت کر کے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے آخر میں وہ پھر اس فیصلے کو مانا جاتا ہے۔ تو ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سول نافرمانی کی جو ہے کال، اس پہ مزید کنسلٹیشن ہونی ہے اور شاید یہ آنے والے دنوں میں فرم اپ ہوگی۔ دوسرا یہ جو آپ ایف آئی آرز کا سوال کر رہے ہیں یہ ایک انتہائی افسوس کی بات ہے۔ دیکھیے ایف آئی آرز تو میری یہ عرض ہے، میں نے یہ کچھ دن پہلے بھی بات کی تھی کہ ایک بات تو گوہر صاحب کی قانونی نقطہ نظر سے ٹھیک ہے کہ ایف آئی آر جو ہے وہ لواحقین ہی کراتے ہیں، لیکن یہ کوئی 100% بات اس طرح سے نہیں ہے۔ ایف آئی آر جو ہے وہ کوئی بھی شخص کروا سکتا ہے، لیکن ہمارے قانون میں جو پریسیڈنٹس ہیں وہ بلڈ ریلیشنز کے ہوتے ہیں، لیکن ان کو ڈائریکشن جو ہے، ان کو رستہ تو دکھانا ہے آپ کے لوگوں نے، جو آپ کی پارٹی کے اندر ہے۔ تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک درخواست ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیے جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے آپ کا کیس کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ایک درخواست چاہے ایک لواحقین کی طرف سے ہو یا سب کی طرف سے یکجا ہو، اس کو عدالت میں پہلے آپ پولیس کو دیں گے، پولیس اگر نہیں کرتی تو آپ 22A کا قانون ہے، آپ جاتے ہیں میجسٹریٹ کے سامنے اور کئی دفعہ اس میں سالوں لگ جاتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کی جو فرسٹ اپلیکیشن ہے وہ ایز سون ایز پاسبل آنی چاہیے۔ اس میں جو اس وقت دیری دکھائی جا رہی ہے وہ ضرور مناسب نہیں ہے۔ اب ہم کسی کو کیا دوش دیں، خان صاحب چونکہ جیل میں ہیں، رابطے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، وگرنہ یہ تو ایسا کام ہے اگر عمران خان باہر ہوتا تو یہ ایف آئی آر کی اپلیکیشن بما لوگوں کو نامینیٹ کیے ہوئے کب کی فائل ہو چکی ہوتی۔ اب سر شاہد خان آفریدی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس ریلیز کے حوالے سے، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ شاہد آفریدی سر یہ تو کرکٹر تھے، یہ تو وہ بال کو چبانے والے کرکٹر تھے، یہ اچانک سے
इन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये शुरू हो गए। देखिए, अब मसला ये है ना कि वो अब क्या कहा जा सकता है। अब बहुत अरसे से कोशिश की जा रही है। कभी कहते हैं कि इमरान खान की जगह किसी क्रिकेटर को लॉन्च कर देते हैं, या कहते हैं किसी और को कर देते हैं। तो ये मेरे ख्याल में तो एक इररेलेवेंट सी चीज़ है। इस मुल्क में मसला ये है कि आज अगर आप देख लें तो पिछले 72 घंटों में अनवर मकसूद साहब से माफ़ी मंगवा ली गई। वो एक और शायर हैं जिन्होंने कुछ अरसा पहले एक बड़ी मशहूर हुई हुई एक नज़म कही थी। अफकार अलवी, अफकार अफकार अलवी। अलवी साहब, उन उन उनसे भी आज माफीनामा लिखवा लिया गया। और बस यही है। ये तो देखिए भी कुछ दिन गुजरने दें तो यहाँ खरबूजे में से तरबूज और तरबूज में से खरबूजा निकला करेगा इंशाल्लाह। वन लास्ट कमेंट सर, अब आखिरी कमेंट मुख्तसरन आपका चाहूंगा। ये मुनीर फारूक साहब की स्टेटमेंट है जो कि आज कोर्ट हुई है। वो कहते हैं कि एक अहम शख्सियत के मुताबिक इमरान खान को अभी तक पता ही नहीं है कि उसका पाला किसके साथ पड़ा है। ये अब मुनीब साहब को चाहिए कि वो पहेलियां बुझाने के बाद जिन आम शख्सियात के साथ उनके इतने करीबी राब्ते हैं तो उनका नाम भी दे दिया करे ना। वो जब आप यूनिवर्सिटी में कोई पेपर लिखते हैं जिसके लिए आप स्याको सबाक ना दे सकें तो वो पेपर रिजेक्ट हो जाता है। तो मुनीब साहब से दरखास्त है कि वो जिन अहम शख्सियतों के साथ बैठ के वो क़यामत आम करते हैं उनका नाम भी ले दिया करें। सर वैसे आप जानते हैं खान को, क्या खान को पता है कि उसका किसके साथ पारा पड़ा है? सर देखें, असल प्रॉब्लम खान की नहीं है। उन जिन लोगों को ये लगता है उनको ये ज़रूर स्टडी करना चाहिए इमरान खान की पर्सनालिटी को। क्योंकि देखिए इमरान खान यहाँ पे है और बाकी तमाम पर्सनालिटीज़ ना स्क्रीन पे भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये इससे भी नीचे हैं। तो अगर उनको ये लग रहा है कि एक 3 साल के ओहदे वाले को लग रहा है कि एक शख्स जो पिछले 40 साल से एक आइकॉन है, एक इंटरनेशनल आइकॉन है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेट 70s टिल 2024, एवरीवन इन द वर्ल्ड नोज इमरान खान। अब उसके बाद एक किसी नो मौलूद को लगता है कि उनको नहीं पता कि मेरा किससे वास्ता पड़ा है, तो फिर मैं यही कहूंगा कि दे नीड टू नो देयर एनिमी वेल। बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए सर, थैंक यू। थैंक यू सर। के बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।